ہے کہ پاک فوج کمزور ہو؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کی ساری زندگی ایک فطور کے ساتھ اور ایک کانسپریسیز، اور وہ تو کہتے ہیں میں نے بڑی وہ اس میں کی محنت کی ہوئی ہے، کافی میں نے پارٹی کو بنایا، لیکن میں نے سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ساری زندگی یہی کام کی ہے جو وہ ابھی کر رہے ہیں کہ جب سے پرائم 22 منسٹر سال تو بنے پارٹی بنائی ہے نا انہوں نے، 22 سال تو سٹرگل کی ہے نا رانا صاحب۔ کچھ نہیں بنایا انہوں نے۔ پارٹی جس طرح بنی ہے، جس طرح الیکٹیبلز آئے ہیں، جس طرح یہ سارا سلسلہ، یہ تو 3-4 مہینے میں سارا کچھ ہوا الیکشن سے پہلے۔ راجہ صاحب آپ تو نا یہ بات کریں، سب کو پتہ جو ہوا ہے۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ جب وہ ایک ذمہ دار پوزیشن میں آ گئے، پرائم منسٹر بن گئے، تو اس وقت ان کو بہت ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا، بہت بہت سیریس ہونا چاہیے تھا۔ ابھی وہ دیکھیں اسی طرح جس طرح وہ کنٹینر پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ کبھی آج میں سن رہا تھا جو آپ کے بات کر رہے ہیں، جس تقریر کی، وہ لائر کوئی فورم تھا، تو اس میں جس طرح کی انہوں نے گفتگو کی ہے، بڑی بلو ڈگنیٹی بات کی ہے۔ کبھی طلال چودھری کی بات کر دیتے ہیں کہ جی وہ رات ترتیب سازی کرنے گیا تھا، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ایک دو اور انہوں نے بڑی مذاکرہ خیز باتیں کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک ذمہ دار جو ایک پوزیشن ملی ہے، اس کے حساب سے وہ کنڈکٹ بھی اس کو کرے۔ نہیں لیکن اب دیکھیں نا رانا صاحب، میں یہ بات کرنا ہی نہیں چاہ رہا تھا طلال چودھری والی، ایک واقعہ تو ہوا ہے، اب وہ عمران خان چھپائے، وہ گریٹنیس ہوگی لیکن وہ بیان کر لے تو جھوٹ تو نہیں بول رہے نا۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا، پرائم منسٹر نے تو نہیں نا، پرائم منسٹر لیول کی میں تو یہ کہتا ہوں وہ واقعہ ہوا ہے، لیکن پرائم رانا منسٹر صاحب لیول میں کی تو بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا، ایسے ٹریویل ایشوز پہ میں بات کیا ہی نہیں کرتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ آپ وہ سے کیا کر رہے ہیں درخواست کروں گا کہ ہم طلال چودھری کی بات ہی نہیں کرتے، وہ عجیب سی بات ہے۔ دیکھیں نا، ہمارے عمران خان کہتے ہیں کہ ہمارے ایک وزیر کے بھائی ان کے ترجمان بنے ہیں، یعنی وہ وزیر اسد عمر صاحب ہیں اور ان کے بھائی محمد زبیر ترجمان بنے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب وہ ہمارے وزیر کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف امام خمینی بن کے آئیں گے۔ وہ حقائق کہہ رہے ہیں امام خمینی کے بارے میں اور تھے، میاں نواز شریف کے اور حقائق ہیں۔ نہیں دیکھیں، انہوں نے تو یہ میرا نہیں خیال یہ بات کیا، انہوں نے ایک ریفرنس دیا تھا جو باہر سے بیٹھ کے وہ کہتے تھے جی انقلاب کی بات کرتے ہیں یا سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں میاں نواز شریف۔ تو انہوں نے میرا خیال ہے زبیر صاحب نے وہ ریفرنس دیا تھا، بے شمار ریفرنس دیے جا سکتے ہیں جو لیڈر باہر بیٹھ کے، ابھی امام خمینی صاحب نے باہر بیٹھے اور بڑی دیر رہے، اور جب انقلاب آیا تو وہ واپس آ گئے، وہاں سے وہ سرمن دیتے رہے، لیڈ کرتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ اس طرح تھائی لینڈ کا میں آپ کو مثال دیں، تھائی لینڈ کے پرائم منسٹر جو سابق پرائم منسٹر جو چلے گئے تھے، وہاں سے انہوں نے ساری کمپین کو لیڈ کیا، ساری یہاں وہ باتیں کرتے رہے، اور ان کی سسٹر پر پرائم منسٹر بنی، الیکشن ان کی پارٹی کی جیت گئی۔ آپ شینا وطرہ کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، لیکن وہ پرائم منسٹر کا نام کچھ اور ہی تھا، جو یہاں گریسفل لیڈی، اور پھر انہوں نے مارشل لا لگانا پڑا ادھر وہ تھائی لینڈ میں جو اس وقت چل رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ان نیچرل طریقے سے پارٹیاں جو ہے اس طرح امام خمینی کہنے سے یا دوسرے کہنے سے یا اس طرح کا تبصرہ کرنے سے بات تو نہیں بنتی۔ اب وہ اپنا کنڈکٹ شو کریں، پرائم منسٹر لائک پرائم منسٹر، لیکن دیکھیں نا وہ کنڈکٹ کے حوالے سے عمران خان خود ہی کریڈیبلٹی بن جائے گی۔ نہیں، وہ کہتے تھے کریڈیبلٹی اور کنڈکٹ کے حوالے سے عمران خان نے خود ہی کہا کہ میں ایماندار ہوں، آئی ایس آئی کو پتا ہے میں کیسے رہتا ہوں، تو اس لیے آئی ایس آئی اور فوج مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ نہیں، یہ مجھے بتائیں کہ سرٹیفکیٹ نہ تو کسی کی ایمانداری کا یہ عمران خان صاحب دے سکتے ہیں، نہ کوئی اور دے سکتا ہے۔ یہ کبھی غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، کبھی کرپشن کا، چور ڈاکو کا۔ یہ خود کہتا ہے میں ایماندار ہوں۔ ہمیں بیسیوں چیزوں کا پتہ ہے جس میں اس نے خیانت کی ہے۔ ہمیں اس طرح تو آپ شہباز صاحب کو تو پھر آپ میں کہتا ہوں سونے کا تاج پہنائیں۔ انہوں نے تو 10 دفعہ قسم کھا کے عدالت میں بھی کہا ہے کہ میں نے ایک پائی بھی اگر سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا ہو یا میں نے اپنی فیکٹریوں کو نقصان پہنچا لیا ہے اربوں کا، لیکن میں نے سرکاری خزانے کو نہیں نقصان پہنچنے دیا۔ تو یہ کیا بات کرتے ہیں؟ ابھی تو بی آر ٹی ان کے منہ چڑھا رہی ہے، وہ فارم فنڈنگ کے منہ چڑھا رہی ہے۔ یہ زمان پار کا گھر یہ گرا کے ڈیمولش کر کے کس طرح پیسے لگے ہیں یہاں پہ 25-30 کروڑ روپیہ یا 35 کروڑ روپیہ ایک بیسٹ پاکستان میں وہ بنا ہے مکان۔ کیا آپ راجہ صاحب نہ کریں
جب جائیں گے تو اس طرح کھلے گے خلاصے ان کے وزیروں کے. ابھی زلفی بخاری کیوں بھاگ گیا؟ ابھی تو ان کو جانے کے لیے آپ تحریک چلا رہے ہیں, ان کو بھیجنے کے لیے تحریک چلا رہے ہیں. 16 کو گجرانوالہ کے جلسے پہ بڑی نظریں جمی ہوئی ہیں. مریم نواز صاحبہ لاہور سے جلوس لے کر آئیں گی, آپ کا گھر ہے مرید کے. آپ سمجھتے ہیں کتنے ایک انسان اس دن ہوں گے سڑکوں پہ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں مرید کے یا یہ ایریا فروز والا سے مرید کے تک, وہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے. چاہے پرائم منسٹر آئے تھے جی ٹی روڈ سے, اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کس طرح وہاں ہوا تھا. جو تحریکیں چلی ہیں, یا مولانا فضل الرحمان صاحب گئے ہیں لاہور سے جب گزرے ہیں تو ان کا 10 بجے کا ٹائم تھا, لیکن جب وہ پہنچے ہیں فروز والا تو اس وقت رات کو 7-8 بجے کا ٹائم تھا. لوگ بیٹھے رہے ہزاروں میں, اور پھر مرید کے میں جس طرح لوگ تھے وہ مولانا صاحب سے پوچھ لے خود ہی. اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ ہمارا جو لاہور ہم نے احتجاج کیا, ٹوکن احتجاج تھا شہباز صاحب کی ریسٹ پہ, وہ ٹوکن تھا جس کو انہوں نے بنایا ہوا ہے بڑا. لیکن ہمارے کیونکہ ساتھ کا حلقہ ہے, سبب ایریا ہے, تو وہاں سے ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگ آئے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں اس میں بھی. اور اگر ہزاروں لوگ اس دن ہوں گے تو پھر رانا صاحب کورونا تو ایک حقیقت ہے, یہ محض افسانہ نہیں ہے. اور آج NCOC نے بھی خبردار کر دیا کہ عوامی اجتماعات کی وجہ سے کورونا پھیل سکتا ہے. فیصلہ تو بہرحال NCC نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کرے گی, وزیر اعظم چیئر کریں گے, باقی اعلیٰ حکام بھی ہوں گے, لیکن پھر کورونا کا خطرہ تو موجود رہے گا اگر واقعی